بابا وانگا کا تو نام آپ نے ضرور سنا ہوگا زندگی میں. دنیا کے تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مستقبل کے بارے میں پریڈکشنز کی، لیکن بابا وانگا کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کتنی باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک درست بھی ثابت ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان کی پریڈکشنز پر فوکس کرتے ہیں. اور آج ہم 2026 کے دروازے پر دستک دینے والے ہیں. ایک بار پھر دنیا ان کے کہے الفاظ کو لے کر کریوسٹی میں ہے کہ آخر اس آنے والے سال میں ایسا کیا ہونے والا ہے جسے وہ بہت بڑی آزمائش قرار دیتی تھی. نیا سال ہمیشہ امیدوں، خوابوں اور نئے ارادوں کا موسم لاتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہو، مگر سوال یہ ہے کیا 2026 واقعی خوشحالی کا سال بنے گا یا پھر دنیا کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا ہوگا جو انسانیت کے لیے چیلنج بن جائے گی. بابا وانگا کی ایک اور نئی پریڈکشن کے حوالے سے ان کے مطابق 2026 کا آغاز دنیا کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی جسے انسان نے اپنی ترقی کی علامت سمجھا وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے. ان کا اشارہ خاص طور پر کس کی طرف تھا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف تھا. یعنی وہی نظام جو خود سیکھتا ہے، خود فیصلے کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان سے زیادہ ذہین بھی دکھائی دیتا ہے. ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا وانگا کے مطابق آنے والے وقت میں مصنوعی ذہانت پر انسان کا کنٹرول کمزور پڑ سکتا ہے. ان کے الفاظ کچھ ایسے لگتے ہیں جیسے وہ بالی ووڈ کی مشہور فلموں کا منظر بیان کر رہی ہوں، جنہیں مشینیں اپنے خالق کے، جیسے آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی روبوٹ، ایسی کوئی مووی میں نے بھی دیکھی تھی جس میں ایشوریہ رائے تھی اور ایک انڈین پرانا ویلن بھی تھا. وہ ہوتا کیا ہے کہ مشینیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو خالق ہوتی ہیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں. اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو دنیا کو نہ صرف ٹیکنالوجی پر دوبارہ غور کرنا ہوگا بلکہ اس بات پر بھی کہ ترقی کی دوڑ کہیں انسانیت کے وجود کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہی. انہوں نے ایک اور تشویشناک پریڈکشن یہ بھی کی تھی کہ 2026 میں بڑے پیمانے پر سائبر اٹیک ہو سکتے ہیں جو پوری دنیا کے ڈیجیٹل نظام کو متاثر کریں گے. بینکنگ، کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کے یہ ڈھانچوں میں بلیک آؤٹ کا خطرہ موجود ہوگا. اور یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی گزارنے کی صلاحیت دنیا کو دوبارہ سیکھنا پڑے. بابا وانگا نے یہ بھی کہا تھا کہ قدرتی کا آفات جو ہے ان کا سلسلہ تیز ہو جائے گا. سورج سے آنے والی طاقتور طوفان، ٹھیک ہے، یہ زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں اور وہ خطے جو پہلے محفوظ سمجھے جاتے تھے اب خطرے میں ہوں گے. 2025 میں ہم نے اس کے آثار دیکھ بھی لیے. غیر متوقع بارشیں، طوفان اور گرمی کی شدت میں اضافہ. اگر ان کی باتوں میں سچائی کا ایک ایلیمنٹ ہے تو 2026 میں یہ سب اور بھی زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے. ناظرین، ایک اور چونکا دینے والی بات ان کی یہ بھی تھی کہ دنیا کی طاقت کا توازن یہ بھی بدل سکتا ہے. کچھ ممالک جو آج مضبوط دکھائی دیتے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں اور کچھ نئے ملک یا نظام وہ ابھر بھی سکتے ہیں، جیسے پاکستان آج کل بڑھ کر پوری دنیا میں رینک کر رہا ہے. بابا وانگا کے مطابق یہ تبدیلی صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی اور قدرتی سطح پر بھی نمایاں ہوگی. اگرچہ ان کی بہت ساری پریڈکشن جو ہے سچ نکلی ہے، لیکن سائنس اور حقیقت یہ بتاتی ہے کہ مستقبل کا اندازہ لگانا آسان بالکل بھی نہیں ہے. اور بابا وانگا کی باتوں کو اندھی عقیدت کے بجائے سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی پریڈکشنز ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید 2026 میں یہ جو ہے سکھائے ہمیں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ احتیاط، فطرت کے ساتھ توازن اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کتنی ضروری ہے. ممکن ہے یہ سال مشکل ہو مگر ہر مشکل میں ایک پیغام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کسی بھی چیلنج کو فیس کر سکتا ہے. لہٰذا آنے والے سال کو خوف کی بجائے ہوش مندی سے دیکھنا بہت بہتر ہے، کیونکہ شاید بابا وانگا کا اصل مقصد یہی تھا کہ انسان آنے والے خطرات سے پہلے بیدار ہو جائے اور اپنی زمین، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ضمیر کے ساتھ بہتر رشتہ قائم کرے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. شکریہ. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں،
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔